ہر عالم، فاضل اور مفکر توبہ کی ترغیب دیتا ہے اور اسی سے رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے، بلکہ معتبر یہ بھی کہتا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو روز توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر سو جاتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، روز غلطیاں کرتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ انبیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتے تو قیام، رکوع اور سجود میں امت کی خطاؤں کی معافی مانگتے اور صحابہ ازواج مطہرات پر پوچھے کہ حضور کیوں اتنی امت فرماتے؟ آپ کا جواب دیتا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ لیکن سب سے پہلے توبہ کی فرض فارم کیا ہوتی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ اس عمل کو کہتے ہیں جب کسی غلطی گناہ کا انجام دے کے بعد دوڑ کر اپنے رب کے حاضر ہو کر عاجزی اور انکساری معافی مانگے، پھر دوبارہ کرنے کا عہد، پھر معافی بھی ملتی ہے اور اس عہد پر پاسداری کی کوشش میں بندہ کی محنت اور وفاداری اللہ کا محبوب بنا دیتی، مگر صرف توبہ کی امید سے جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا بے وفائی، اور اس لیے شاعر نے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی تھی۔ وفاداری بشرط اصل ایمان ہے، میرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو وفاداری، اور وہ بھی اپنے رب سے ایک بے مثال قائم ہے۔ مثلاً دیکھیے، شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پیالے ٹوٹ گئے۔ انسان کے باوجود غلطیوں کا خوگر ہے، مگر معافی اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، چونکہ معافی مانگنا اور مانگنے والے کو عطا کرنا رب کا پسندیدہ عمل ہے۔